من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ پھر ذرا بلندتر صلوات پڑھیں. یہ بارگاہ حسینی ہے. یہاں جو ایک بار آ جاتا ہے پھر وہ کہیں نہیں جاتا. جائے گا کہاں؟ جدھر بھی جائے گا اسے تپتے ہوئے صحراؤں کا سامنا ہوگا. جہاں بھی جائے گا وحشتوں کا سامنا ہوگا. جہاں بھی جائے گا اسے کربناک تشنگی کا سامنا ہوگا. جہاں بھی جائے گا اسے ایسے دریا ملیں گے جن میں سب کچھ ہوگا لیکن پیاس بجھانے کی تاثیر نہیں ہوگی. اور جو سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں آ جائے گا اسے وہ سیرابی نصیب ہوگی کہ پھر وہ نظر بھر کے جنت کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرے. دیکھیے یہ مجموعہ کل بھی آپ کے سامنے تھا، آج بھی آپ کے سامنے ہے. یہ کس کی خاطر سے آئے ہیں؟ کون کھینچ کے لایا ہے؟ یہ برادران اہل سنت و مختلف مسالک کے، مختلف مذاہب کے، مختلف مکاتب فکر کے حضرات، بلکہ مجھے غالباً بتایا کہ مسیحی حضرات بھی غالباً کچھ تشریف لائے ہیں یا تشریف لانے والے ہیں. یہ ہے وہ کشش جو آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تشنگی کی کشش ہے جو ہر باطل تشنگی کو شرمسار کرتی ہے اور حق کی تشنگی کو سیر و سیراب کرتی ہے. سورہ مبارکہ صافات یہ 3 آیتیں 4 آیتیں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور عنوان گفتگو ہے امام حسین
اور امت قرآن۔ اس ضمن میں ظاہر ہے بہت سے مطالب عرض کیے جانے ہیں، بہت سے عناوین اساسی اور بہت سے عنوانات فرعی پیش نظر ہیں، مگر وقت محدود ہوتا ہے، مجلس کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ کوئی یونیورسٹی کے لیکچرز تو ہیں نہیں، نہ یہ مدارس کی کلاسیں ہیں، اس میں تو میں اپنی کوششوں سے کچھ مدرسے کی اور مکتب کی باتیں بھی شامل کر دیتا ہوں، لیکن مجلس کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی موضوع ہو لیکن اس میں فضائل حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اور بطور خاص فضائل حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ اس تذکرے کے لیے کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اس تذکرے کے لیے کسی اعتذار کی ضرورت نہیں ہے، اس تذکرے کے لیے کسی توجیہ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اساسی سبب یہ ہے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک افسوس ہے کہ اہل سیاست، اہل دنیا، اہل ہوس، باطل پرست علی کے تذکرے کو مٹانے کے درپے ہیں، درپے رہے ہیں اور درپے ہیں آج بھی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، ہندی میں، انگریزی میں اور مختلف زبانوں میں حضرت امیر المومنین کی شان میں جس قدر لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے فضائل کا انکار کر رہے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آیتوں کے مفاہیم کو بدل رہے ہیں، احادیث کے مفاہیم کو بدل رہے ہیں، احادیث کے ترجمے میں جان بوجھ کر انحراف کر رہے ہیں، اور ابھی ہیں، اور بعض حلقوں میں وہ کچھ دانشور کہلاتے ہیں، کوئی عالم کہلاتا ہے، کوئی انٹلیکچول کہلاتا ہے، اپنے اپنے کوئی مختلف القاب اختیار کر رکھے ہیں لوگوں نے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دشمنان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی قسمت میں شرمندگی اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں آئے، اور وہ بھی دونوں جہان کی ناکامی، اس دنیا کی بھی ناکامی، اس دنیا کی بھی ناکامی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی قسمت خراب کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے اور اپنی قسمت سنوارتے رہیے۔ شعراء، ادبا، صحافی حضرات، خطبہ، سوز خان، مرثیہ خان، نوحہ خان، منقبت خان، نعت خان، قصیدہ خان، جو جہاں ہے، جو جس ہنر میں یکتا ہے، وہ اپنے ہنر کو استعمال کرے بطور خاص ذکر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے لیے۔ اب بات آ گئی تو عرض کر دوں، حالانکہ فوراً ذہن میں آیا کہ غالباً گزشتہ سال عشرے میں بھی میں یہ تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن بات آ گئی تو یاد دہانی کرا دوں۔ یہ ایک فریضہ ہے، فریضہ۔ حضرات علماء اہل سنت تشریف فرمائیں، مسلک اہل حدیث کے نمائندہ تشریف فرمائیں، حضرت امام نسائی، چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے،
حضرت امام نسائی. اب دیکھیے ایک بات تو درد مندی کے ساتھ میں عرض کروں گا، یہ جو دنیا کی سیاسی طاقتوں نے تفرقہ برپا کیا اور اپنے اپنے انداز سے فرقے بنائے یا بنانے کی کوشش کی، یا کسی گروہ کے لیے کوئی خاص فرقے کا نام رکھ دیا، یہ سیاسی کوششیں ہیں. صدر اسلام میں اکثر صحابہ، اکثر تابعین، اکثر تبع تابعین، علماء محققین، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سب کے سب شیعیان علی میں شامل تھے. کیونکہ شیعیان علی کہتے کسے ہیں؟ اب اس کی ایک مثال، چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا، کسی اور نے نہیں. یہ حدیث حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اے علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں. اچھا، جس صحابی نے یہ حدیث سنی ہو خود براہ راست پیغمبر کی زبان سے، وہ صحابی اگر اس سے پوچھے تم کیا ہو، کیا جواب دے گا؟ جس نے رسول کی زبان سے سنا ہو کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں، وہ صحابی اس سے پوچھئے مسجد نبوی سے نکل کے باہر تم کیا ہو، کیا جواب ہوگا اس کا؟ بے شک ہم بھی شیعیان علی میں ہیں. محدثین کی بھی یہی شان تھی. یہ شیعہ کی جو جدید تعریف ہے، یہ تعریف ذرا سا قابل بحث ہے. اصل تعریف کیا ہے؟ حضرت علی کی محبت رکھنا اور حضرت علی کی پیروی کرنا، اور کوئی چیز شامل نہ کیجئے اس میں. وحدت مسلمین کی بنیاد محبت پر ہی ہو سکتی ہے، اور سچائیوں پر، جھوٹ پر کبھی اتحاد نہیں ہوتا. نفرت کی کوئی تحریک یکجہتی پیدا نہیں کرتی. نفرت کی کوئی تحریک یکجہتی پیدا نہیں کرتی. حضرت امام نسائی کا تذکرہ کیوں آ گیا میری زبان پر؟ میں اکثر کرتا رہتا ہوں. حضرت امام نسائی محدث تھے، سنن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے. انہیں معلوم ہوا کہ شام میں، دمشق میں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، ان کا تذکرہ مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. شام کے تخت پر بیٹھنے والے قانون بناتے ہیں کہ ممبروں سے علی کی شان میں سب و شتم کیا جائے. وہ دستور دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ نمازوں میں، خطبے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم کیا جائے. تو خود چلے مکے سے اور پہنچے شام. دمشق میں انہوں نے مسجد جامع دمشق میں دفتر کھول دیا فضائل علی کا. یہ تاریخی سچائی ہے، تاریخی حقیقت. اور آج تک ان کی کتاب موجود ہے، خصائص امیر المؤمنین علی، حضرت علی امیر المومنین کے خصائص، یعنی وہ تمام حدیثیں جو حضرت امام نسائی کے نزدیک معتبر اور حسن اور موثق اور صحیح تھیں، ان حدیثوں کو حضرت علی کی شان میں جمع کیا، اپنے قلم سے ایک تصنیف مرتب کی، اور پھر ان حدیثوں کو بیان کیا. کہاں بیٹھ کر بیان کیا؟
دمشق میں بیٹھ کر بیان کیا، اور شہرت تھی، ان کی عظمت تھی، ایک پایہ اعتبار تھا، اپنے فن میں امام کی حیثیت رکھتے تھے، تو ایک جمعیت، ایک خلقت آئی سننے کے لیے۔ اب جو مسجد سے نکل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے قال الامام نسائی، قال الامام، روى الامام النسائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام نسائی نے روایت کی ہے کہ رسول نے فرمایا، اس کے بعد حدیث ہے مولا امیر المومنین کی شان میں۔ ظاہر ہے کہ ایوان حکومت سے لوگ آئے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیا کر رہا ہوں؟ حدیث پیغمبر بیان کر رہا ہوں۔ حدیث رسول بیان کر رہا ہوں۔ کہا بھائی ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ بیان کیجئے۔ کہا ان لوگوں کے بارے میں رسول کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تو بیان کیا کروں گا؟ کیا جرأت تھی، کیا دیکھیں، جہاں علم ہوتا ہے وہیں جرأت ہوتی ہے۔ جاہل کے پاس جرأت نہیں ہوتی، شجاعت نہیں ہوتی۔ یہ عالم ہے جس کے پاس قوت اور طاقت اور شجاعت ہوتی ہے۔ جاہل کے پاس اضطراب ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہمیشہ رقص بسمل والی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ چاہے جتنا بھی ظلم کرے، ایک جملہ یاد رکھیے گا، ظالم چاہے جتنا ظلم کرے وہ بزدل کہلائے گا، اور عالم چاہے جتنا صبر کرے وہ شجاع کہلائے۔ اچھا دیکھیں، ان جملوں میں ایک بات ہوتی ہے۔ اب یہاں ماشاءاللہ فراست رضوی صاحب تشریف فرمائیں، اور بہت سے ادباء، شعراء، اہل ذوق، اہل سخن، زبان کے نکتہ شناس اور نکتہ داں بیٹھے ہیں، اور خود ہمارے سامنے جو مجمع ہے، آپ میں سے کتنے باذوق ہیں جو زبان سمجھتے ہیں، زبان ہی نہیں، اب تو میں محسوس کر رہا ہوں لہجہ سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سی باتیں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا، تو اس میں ادباء اور نقادان سخن و اساتذہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی دیکھو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سطروں میں، اور بہت کچھ ہوتا ہے بین السطور۔ کچھ ہوتی ہے بات سطروں میں، اور کچھ بات ہوتی ہے بین السطور۔ لکھی ہوئی تحریر ہو تو سطور اور بین السطور پڑھنا چاہیے، اور جب گفتگو ہو رہی ہو تو پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جملوں میں، اور بہت کچھ ہوتا ہے لہجے میں۔ کچھ لفظ میں ہوتا ہے اور کچھ لہجے میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کو کسی اور کے لہجے میں نہ سنیے گا، حدیث کو کسی اور کے لہجے میں نہ سنیے گا۔ اور جب یہ حدیث، کوئی بھی حدیث، علماء حدیث تشریف فرمائے تو میں عرض کروں، ان کا ایک ادب حدیث ہے، ہمارے ہاں ایک ادب حدیث ہے۔ ادب حدیث کیا ہے؟ ایک تو حدیث پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر معلوم ہے کہ اس طرح ارشاد فرمائی تھی، تو محدث پھر اس کو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حدیث حضور پاک نے مسکرا کے بیان کی، تو محدث استاد جو ہے وہ اسے مسکرا کے پڑھے گا۔ اگر کوئی، یعنی پہلے بھائی مکتبی کام کر دے گا، صحیح عبارت پڑھو، زیر زبر صحیح پڑھو، لفظ کے معنی سمجھ لو، اس کے بعد جب ایک بار آخر میں پڑھے گا حدیث، تاکہ تم حامل حدیث بن جاؤ، تم راوی حدیث بن جاؤ۔
جب یہ عہدہ ملے گا روایت کرنے والے کا، محدث کا عہدہ ملے گا، تو پھر اس وقت جو استاد ہے وہ اس حدیث کو اس انداز سے پڑھنا چاہے گا کہ جو انداز اس تک پہنچا ہے کہ حضور پاک نے یہ حدیث مسکرا کے بیان فرمائی، یہ حدیث غیظ و غضب میں فرمائی، یہ حدیث جب کہی تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر لیا تھا، یہ حدیث جب ارشاد فرمائی تو آپ نے اپنی انگلی اس طرح کر لی تھی. اسی لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ حدیث پڑھیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس طرح پڑھیں کہ وہ منظر ذہنوں میں اور نگاہوں میں تازہ ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل. یہ آداب درس ہیں، یہ آداب درس ہیں، یہ آداب نقل روایت اور آداب نقل حدیث ہیں. تو بات تو جناب امام نسائی کی ہو رہی تھی، انہوں نے حدیثیں بیان کی، کتاب بھی تالیف فرمائی. یہ اور بات ہے کہ انہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں حدیثیں بیان کرنے کی سزا دی گئی، انعام نہیں، سزا دی گئی، جسمانی اذیت دی گئی. اور ان کے تذکرے میں ہے کہ ان کو اتنی جسمانی تکلیف پہنچائی گئی کہ وہ ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، شہید ہوئے. امام نسائی شہید ہوئے، اور امام نسائی کے نسائی لفظ ہے، نسائی شہید ہوئے کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ تاریخ گواہ ہے. اب آپ فرقہ وارانہ ذہن کے ساتھ ان کو خانے میں رکھیں گے کہ یہ سنی تھے اور ہم شیعہ ہیں؟ یہ جرأت ہے آپ کی؟ یہ زیب نہیں دیتا. کتنے صحابہ ہیں، کتنے تابعین ہیں، کتنے تبع تابعین ہیں، اور کتنے علماء ہیں، کتنے فقہاء ہیں، کتنے محدثین ہیں کہ جنہوں نے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کی شان، فضیلت، منقبت بیان کی ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ. اور اسی لیے میں ذرا اس میں مزاح کا پہلو ضرور ہے لیکن ایک لطف ہے. میں کہتا ہوں میرا سلام ہو ان علماء اہل سنت پر جن کے صدقے میں ہم آج شیعہ ہیں. کیا کیا حدیثیں بیان کی ہیں انہوں نے کیا کیا حدیثیں بیان کی ہیں فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بہرحال آپ لفظ شناس ہیں، زبان شناس ہیں، لہجہ شناس ہیں، تو آج ایک لطیف تر بحث کا آغاز کروں. اشارہ ضرور کیا تھا لیکن بعض حضرات کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بہت سے حضرات کے لیے اشارہ کافی نہیں ہوتا. یہ جو مقام سخن ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، علماء ہیں، اہل نظر ہیں، محققین ہیں، اساتذہ ہیں، دن رات پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کلاس میں، کتابوں، امہات کتب، درسی کتب ان کے سامنے رہتی ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ اس کی تفسیر میں کتنے قول ہیں. والصافات صفا کیا مراد ہے اس سے؟ کچھ کہیں گے اس سے مراد ہیں ملائکہ،
بہت سے مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے ملائکہ، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، تینوں فقروں کی تشریح میں ملائکہ کا ذکر ہے۔ کچھ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، کچھ نے کہا کہ نہیں ملائکہ بھی ہیں انبیاء بھی ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے اور جہاد کرنے والے مجاہدین اور شہداء کا تذکرہ ہے، کچھ نے کہا نہیں کہیں بھی کوئی اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صف بستہ ہو جائے، اللہ کی اطاعت و بندگی کرے، وہ اس کے مفہوم کے مصداق کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ سب اقوال تمام مفسرین کے ہاں ہیں، اس میں کوئی مسلکی امتیاز نہیں ہے۔ اچھا یہ ایسا اتنے اقوال کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے اس مقام سخن پر کلام اس اعجاز کے ساتھ کیا ہے کہ ذہن انسانی کا وہ کمال پروان چڑھے جو اسے مادیات سے نکال کر مجردات تک لے جاتا ہے۔ یہ کون سی بحث ہے؟ انسان سب سے پہلے جس چیز سے مانوس ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں، وہ جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں ان سے مانوس ہوتا ہے۔ بچہ جو دیکھتا ہے اسی سے مانوس ہوتا ہے نا؟ یہ معجزہ تو بس ایک ہی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف تھے تو بت، مگر کبھی بت سے مانوس نہیں ہوا۔ کیا بچہ تھا خدا کی قسم! یہیں پہ یہ مصرع کسی فقیر کا یاد آتا ہے، ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی، بس ایک ہے۔ کیا بچہ ہے! عموماً جو پیدا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو ماحول ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جو سائنس، فلسفہ، حکمت، جتنے یہ علوم و فنون ہیں سب مطالعہ کیجئے۔ جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس دیوار پر جو رنگ ہوتا ہے وہ رنگ بھی بچے کی نفسیات کی تشکیل پر متاثر ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں جو آواز آتی ہے، جو لہجہ آتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جو کچھ بچے کے ارد گرد ہے اس سے بچہ متاثر ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے ارد گرد جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسی سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ یہ عام بچے ہوتے ہیں، کہنا پڑے گا علی وہ خاص ہے، مولود کعبہ، مولود حرم، وہ بچہ ہے جس کے ارد گرد بت تھے، پورے شہر میں بت تھے، مگر پوری ملت اسلامیہ کہتی ہے کرم اللہ وجہہ۔ اللہ نے اسے اس کے چہرے کو وہ کرامت بخشی، اس لیے کرامت بخشی، اس لیے عزت بخشی، اس لیے بلندی بخشی کہ یہ پیدا ہوا تھا بتوں کے درمیان، مگر بتوں کو سجدہ کرنے کے بجائے بت شکن بنا۔ اب میں تو ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اچھا اب بھی کسی میں مجال ہے جو کہے کہ علی ہمارے جیسے تھے؟ ارے
جب علی کو نہیں کہہ سکتے میرے جیسے تھے تو اس گود میں جس گود میں علی پروان چڑھے ہیں میرے مصطفیٰ کو کیا کہو گے؟ مجال ہے کہہ کے ہمارے سامنے نکل جاؤ گے کہ محمد ہمارے جیسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے نہ جان مصطفیٰ ہمارے جیسا تھا. ہمارے جیسا ہوتا تو کہیں بھی پیدا ہوتا, خانہ حق میں پیدا نہ ہوتا. اور مصطفیٰ بھی ہمارے جیسے ہوتے تو کہیں پیدا ہوتے, خانہ ابو طالب میں پیدا نہ ہو. یہ تاریخی حقیقت بار بار سنانی چاہیے, بار بار. اللہ نے پیغمبر کو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں کیا, اس لیے کہ مصطفیٰ, بار بار میں پہلے پڑھ چکا ہوں پھر اپنے جملے دہرا رہا ہوں, اپنے ہی جملے. پیغمبر کو, مصطفیٰ کو, فرزند عبداللہ کو, در یتیم آمنہ کو اللہ نے کعبے میں پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس کائنات کا ازل سے ابد تک ہونے والا سب سے بڑا معلم توحید ہے. اس معلم توحید کے لیے, اس معلم توحید کے شایان شان خود اللہ نے دیکھا تو اس وقت تو اس کا گھر بھی نہیں تھا. اس لیے کہ گھر پہ غاصبوں کا قبضہ تھا. سب نے لا کے بت سجا دیے تھے. اللہ نے کہا یہ میری توحید کا سب سے بڑا معلم ہے, اسے وہاں پیدا ہونا چاہیے جہاں ایک بھی بت نہ ہو. جب نظر ڈالی مکے پر تو ایک ہی گھر نظر آیا, وہ خانہ ابو طالب تھا جہاں کوئی بت نہ تھا, کوئی بت نہ تھا. بس مشیت نے کہا مصطفیٰ یہاں پیدا ہوں گے جہاں کوئی بھی بت نہیں ہے. اور مصطفیٰ کی شان, مصطفیٰ شجاع ہیں, سب اشجاع عالم. قوت پروردگار کا مظہر علی ہیں مگر علی سے پہلے مصطفیٰ. قوت پروردگار کے مظہر علی ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ مولا علی کی خود گواہی ہے, مولا کی گواہی ہے. جب کسی نے پوچھا کہ حضور کی شجاعت کا بیان کیجئے تو مولا علی نے کہا ہے جب جنگوں میں, جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں گھمسان کی جنگ ہوتی تھی, تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہوتی تھی, تو دشمن کے قریب ترین نقطے پر پیغمبر ہوتے تھے. بس ایک جملہ کہا, دشمن کے قریب ترین نقطے پر, دشمن سے قریب ترین یعنی قلب لشکر میں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں دشمن سے قریب ترین نقطے پر پیغمبر ہوتے تھے. اور مولا علی کہہ رہے ہیں ہمیں پناہ لینی ہوتی تھی تو پیغمبر کے پاس پناہ لیتے تھے. قدرت حق کا مظہر اکمل مصطفیٰ, کائنات کی سب سے بڑی شجاع ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
بات تو بس اتنی کہہ رہا تھا کہ خبردار ہوش کے ناخن لو، یہ نہ کہا کرو محمد ہمارے جیسے تھے۔ یہ نہ عقل کی ترازو پہ بات پوری اترتی ہے، نہ شرع کی ترازو پر۔ نہ محمد ہمارے جیسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ نفس محمد، جان محمد، نہ علی ابن ابی طالب ہمارے جیسے تھے، اور نہ وہ ہمارے جیسے تھے جنہوں نے لعاب دہن پیغمبر سے پرورش پائی تھی، جن کی خاص پیغمبر نے تربیت کی تھی۔ ہم جو دیوانے ہیں اہل بیت کے، ہم جو دیوانے ہیں علی کے، حسن کے، حسین کے، زہرا کے، کس لیے دیوانے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کا تعلق مصطفیٰ سے تھا۔ ہمارے پاس اور کیا حجت ہے؟ کیا حجت ہے ہمارے پاس؟ حضرت امام حسین کے فضائل و مصائب کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سبط نبی تھے۔ کسی کا کوئی جملہ کسی نے نقل کیا کہ بھئی یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس میں حسین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کا نام بھی نہ لیتے۔ کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کوئی اور تھا نا، حسین نہیں تھے۔ تمہاری آنکھوں میں جو مردمک ہے اسے بدلنا پڑے گا۔ اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ مردمک کی تفسیر کسی شعر میں کر دیجئے گا۔ یہ مردمک کا لفظ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ یہ مرد کی تصغیر بھی تو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ جو آنکھ کے اندر پتلی ہوتی ہے، چھوٹی سی، سیاہ سی، بالکل ایک نقطے کے برابر، دراصل وہی ہے جو دیکھتی ہے سب چیز کو، ہر چیز کو، اسے مردمک کہتے ہیں نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ حضور کو پہچاننے کے لیے اور اہل بیت کو پہچاننے کے لیے۔ مگر یہ جو آئی اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں اور یہ جو آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں دنیا والے ڈاکٹر، ان کے پاس جا کے آپریشن نہ کرائیے گا۔ اس کی تبدیلی کے لیے ماحول نور چاہیے، آیت نور چاہیے، نشتر نور چاہیے، طبیب نور و پر نور چاہیے۔ نہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، نہ اہل بیت مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں۔ ارے حسین نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو پھر کوئی اور ہی ہوتا نا، تو اس کا مقصد بھی کچھ اور ہوتا، ہم کیوں اس کا تذکرہ کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، کسی اور کا نہیں۔ مولانا بار بار داد دے رہے ہیں تو پھر ان کے جد کا جملہ دہرا دوں۔ حضرت ضیاء الدین قادری، شاہ ضیاء الدین قادری نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہا تھا دیکھو یہ آقا حسین کا نام آ گیا تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حسین تھے، کبھی یہ نہیں کہتے حسین تھے، یزید تھا، حسین ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ بات یہاں تک آ گئی، شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ ایک بیچ میں ایک مبہم سا جملہ آ گیا تھا کہ حق سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں
بعض مقامات پر سخن اس بلندی سے کیا ہے جہاں ذہن انسانی کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ مادیات سے جدا ہو کر مجردات تک پہنچ سکے. اور اس کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مادیات سے جدا ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے گرد جو مادی ماحول ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، رنگ سے بھی متاثر ہوتا ہے، روشنی سے متاثر ہوتا ہے، تاریکی سے متاثر ہوتا ہے، خاک سے، ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے جو اس کے گرد ہے. اور پھر وہ عقل پروان چڑھتی ہے جس عقل کا مرثیہ لکھا ہے کانٹ نے، ایمینوئل کانٹ نے، جو کہا ہے کہ اس حصار زمان و مکان میں مقید ہماری عقل مجردات کا ادراک نہیں کر سکتی. تنقید عقل محض جو اس کی بحث ہے، عقل کا مرثیہ ہی تو ہے. تو جو عقل پروان چڑھ رہی ہے پیدا ہونے کے بعد، ظاہر ہے ہر طرف آسمان کا رنگ نیلا نظر آ رہا ہے، اسے یہ رنگ اثر کر رہا ہے، زمین کا رنگ اثر کر رہا ہے. ہر چیز جو ہے سب سے پہلے ایک ٹھوس کوئی مادی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے. ان مادی اجسام میں، ان مادی اجرام میں، ان مادی موجودات میں جو خصوصیتیں ہیں، ان خصوصیتوں کو، ان اوصاف کو، ان کیریکٹرسٹکس کو ان باڈیز سے الگ کر کے تصور کرنا آسان ہے کیا؟ یعنی ذہن میں ایک کیریکٹرسٹک آئے مگر وہ نہ آئے جس کی کیریکٹرسٹک ہے. کیا ذہن کی یہ مشق آسان ہے؟ آ گئی نا دقیق بحث. لوگ کہیں گے آج ہی اپنی ڈگر پہ آ گئے. آ گئی دقیق بحث. لیکن یہ خصوصیت عقل انسانی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. عام حیوانات میں یہ خصوصیت نہیں ہے، یہ اس حیوان ناطق میں ہے. اور اسی لیے پھر اپنی ہی ایک پرانی بات دہراؤں آپ کے سامنے، انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عام طور پہ اساتذہ، اہل زبان، اہل لغت، لفظ انسان عربی ہے نا، عربی کے بڑے بڑے لغت نگار، اور صرف لغت نگار نہیں، ایک ہوتا ہے لغت نگار، ایک ہوتا ہے وہ جو فقیہ اللغہ ہوتا ہے. لفظ فقیہ سے کوئی خاص آپ لوگوں کو طبیعت میں کوئی خاص تاثر تو نہیں ہے نا؟ فقیہ فقیہ فقیہ. تو ایک علم فقہ، فقہ شریعت، ایک علم فقہ اللغہ، جو اردو میں ابھی تک یہ علم پروان نہیں چڑھا ہے. اردو میں فقہ اللغہ نام کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے اردو فقہ اللغہ کے لیے. اگرچہ اس فقیر نے لکھی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد شائع ہو جائے گی. اردو فقہ اللغہ میں نے خاص طور سے لکھی ہے. عربی فقہ اللغہ اس پر بہت کام ہوا ہے، اگرچہ وہ بھی ناتمام ہے. ابھی کوئی علم مکمل نہیں ہوتا سوائے علم معصوم کے. تو ایک ہے صرف لغت نگاری، لفظ لکھا اور لفظ کے آگے کیا لکھا؟ غلط، بھول گئے سبق. ارے یہ تو میں نے اپنا جملہ اتنی بار دہرایا ہے کہ اب دوبارہ دہراتے ہوئے شرم آتی ہے. لغت میں کہیں معنی ہوتے ہیں؟ لغت میں معنی نہیں ملتے. لغت میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے. یہ اساتذہ شاید بھول جاتے ہیں بتانا شاگردوں کو کہ بیٹا ڈکشنری میں میننگ نہیں ہے. کتاب لغت میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یاد ہے مجھے، تو یہ جملہ، تو یہ نقطہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، بہت بار.
چونکہ آپ نے کہا کہ لفظ کے بعد سامنے معنی مل جائیں گے، اس لیے پھر دہرا رہا ہوں، ڈکشنری میں لفظ کے معنی نہیں ملتے بھائی، ڈکشنری میں لفظ کے مقابل میں لفظ ملتا ہے۔ اگر مجھے انگریزی نہیں آتی اور کسی نے میرے سامنے لفظ واٹر استعمال کیا اور مجھے واٹر کے معنی نہیں معلوم ہے، تو عام طریقہ کیا ہے کہ جا کے میں ڈکشنری دیکھوں گا۔ ڈکشنری میں ایک طرف لکھا ہوگا واٹر، ایک طرف لکھا ہوگا پانی۔ واٹر انگریزی کا لفظ ہے، پانی اردو کا لفظ ہے، وہاں پانی نہیں ہے، لفظ ہے، لفظ۔ ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے، معنی کو عالم معنی میں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ عالم معنی اور عالم لفظ میں بہت فرق ہے، بہت فاصلہ ہے۔ جو صاحب ہمت ہے اس کے لیے فاصلہ گھٹ جاتا ہے، جو کمزور ہمت کا ہے اس کے لیے فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ عالم معنی کا مسافر بننا آسان نہیں ہے۔ عالم معنی تو لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے، یہ درمیان میں بات آ گئی تھی۔ میں عرض تو کچھ اور کر رہا تھا کہ جو حقائق ہیں، مادی حقائق، جسم سے خصوصیت کو جدا تصور کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں، اس کی عام مثال یہ دی گئی ہے۔ فقہ اللغہ والوں نے یہ بتایا کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہم صنف، ہم نوع، ہم جنس دوسرے لوگوں سے انس رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ انس، مانوس ہو جاتا ہے۔ بار بار حضرت علامہ رحمانی صاحب ملتے رہیں گے، بار بار یہ حضرات ملتے رہیں گے، تو یہ ہم سے مانوس ہو جائیں گے، ہم ان سے مانوس ہو جائیں گے۔ یہ تو مثال دے رہا ہوں، ہم تو ان سے مانوس ہیں، مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے۔ جب ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے، بار بار ایک ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، مانوس ہو جائیں گے۔ بچہ اپنی ماں سے مانوس رہتا ہے اور باپ سے جیسا مانوس رہتا ہے ویسا تجربہ ہر باپ کو ہوگا۔ عرض کر دوں، یہ بات گھر کی اور تربیت کی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، آپ نے خود کان میں اذان دی، اقامت دی، پیار کیا، اور اس کے بعد دوسرے ہی دن آپ کو سفر کرنا تھا، آپ چلے گئے۔ بچہ ماں کی آغوش میں ہے، آپ 4 مہینے کے بعد آئیں، ہم دیکھیں بچہ آپ کو پہچان لے۔ باپ ہیں آپ، مگر بچہ آپ سے مانوس نہیں ہے۔ وہ آنے سے پہلے منہ پھیر لے گا۔ آپ باپ ہیں، پیار کر کے گود میں لیں گے، وہ رونا شروع کر دے گا، فریاد ماں سے کرے گا، کون آ گیا، کس کے حوالے کر رہی ہو؟ اچھا، پھر 1 ہفتے 2 ہفتے رہے، جب بچہ مانوس ہوا، پھر آپ سفر پہ چلے گئے۔ اب 6 مہینے کے بعد پھر واپس آئیے، پھر بچہ وہی کرے گا، نامانوس ہو جائے گا۔ واضح ہے یہ مثال؟ جو چیز مادی پیکر میں سامنے ہوتی ہے اس سے انسان کا بچہ مانوس ہوتا ہے، اور اسی طرح عقل پروان چڑھتی ہے۔ تو مانوس پیکروں سے مجرد کر کے، علیحدہ کر کے، منتزع کر کے انتزاعی مفاہیم اور خصوصیات اور اوصاف کو، یعنی ایٹریبیوٹس کو، کیریکٹرسٹکس کو اوریجنل آبجیکٹ سے، میٹیریل آبجیکٹ سے جدا کر کے تصور کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر انسان کو انسان کہتے ہیں اس لیے کہ سامنے جو چیزیں ہیں ان سے مانوس ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل میں انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی عقل میں یہ قوت ودیعت فرمائی ہے کہ اگر انسان ریاضت کرے، مشق کرے، محبت کا وسیلہ اختیار کرے، علم کا وسیلہ اختیار کرے، تو اس حقیقت کبریٰ سے مانوس ہو جاتا ہے جو کبھی نظر نہیں آتی۔ انسان کس سے مانوس ہو جاتا ہے؟ اللہ سے۔
وہ اللہ جو کبھی نظر نہیں آتا، اس سے بھی اس اللہ سے انسان کا دل مانوس ہو جاتا ہے، مانوس۔ اور خدا کی قسم جن کے دل اللہ سے مانوس ہو جاتے ہیں پھر غیر اللہ سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ اور جن کو غیر اللہ سے صاحبان ذوق کو متوجہ کر رہا ہوں، جب غیر اللہ سے وحشت ہوتی ہے تو سکون ملتا ہے صرف وجہ اللہ دیکھ کر۔ تو اب آج کی تقریر میں ایک بڑی اہم علمی اور تربیتی بحث آ گئی، نظری بھی عملی بھی، کہ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایٹریبیوٹس کو آبجیکٹ سے جدا کیا جائے، ایبسٹریکٹ کیا جائے، تجرید، یہ تجرید ریاضت ہے ذہن انسانی کی۔ پروردگار نے موصوف کا ذکر نہیں کیا، صفت کے حوالے سے آیتیں نازل کی، والصافات صفا، وہ جو اللہ کی راہ میں پوری وحدت کے ساتھ، پورے اتحاد کے ساتھ قدم جما کر، ثبات قدم کے ساتھ پرے جما کر، صف بستہ شانے سے شانہ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اللہ کی بندگی میں رہیں، ان کی قسم، اب وہ چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے مجاہدین ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے طلبہ ہوں، چاہے علماء ہیں، چاہے صوفیاء ہوں، چاہے عزادار ہوں، کچھ ہوئی ذہن کی تربیت۔ یہ بحث بہت اہم تھی صافات کی تشریح میں، اور یہ تنہا ایک مقام نہیں ہے، قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں جہاں ذات کو نمایاں نہیں کیا، صفت کو نمایاں کیا۔ یہ وہ خاص مقامات ہیں ذہن تربیت انسانی کے لیے لطف الہی سے، کہ انسان بلند ہو۔ انسان ایک شخص کو دیکھتا رہتا ہے، اس سے مانوس ہے، تو اس شخص کے ساتھ سوچتا ہے کہ یہ با اخلاق ہے۔ اخلاقی قدروں کو ذات سے جدا کر کے تصور کر سکے ذہن، وہاں تک ذہن کو اوپر لانا ہے، اوپر اٹھانا ہے، اقدار کا تصور ہو سکے۔ اور اسی لیے ایک جملہ عرض کروں، اب جملہ عرض کر رہا ہوں، اب یہ یاد رکھیے گا، کوئی تعلی نہیں ہے، تعلی شعراء کا کام ہے۔ کوئی ناز نہیں ہے، ناز وہ کرے جس کے پاس کچھ ہو، ہم تو فقیر ہیں۔ ہم عاجزی سے عرض کر رہے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، عطرت مصطفیٰ، فرزندان مصطفیٰ کی امامت کے جو ہم قائل ہیں، افراد کے قائل نہیں ہیں، ہم تو مجموعہ اقدار کے قائل ہیں۔ افراد اس ضمن میں ہیں، یہ افراد نہیں ہیں۔ حسین شخص نہیں، شخصیت کا نام ہے۔ حسین امام نہیں، امامت کا نام ہے۔ حسین صادق نہیں، صداقت کا نام ہے۔ حسین شجاع نہیں، شجاعت کا نام ہے۔ حسین ایک موحد نہیں، عین پیغام توحید کا نام ہے۔ یہ وہ ہیں جو اقدار کا پیکر ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو ذات متصف بصفت ہے، یہ صفت ہے جو مجسم ہے۔ یہ ذات وہ ہے جو صفت ہے جو مجسم ہے۔ اس لیے کہ یہ شجرہ کون سا ہے؟ یہ شجرہ وہ ہے جس کو اللہ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا تو کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے مصطفیٰ،
آپ تو اخلاقی اقدار کی اس بلندی پر ہیں جو مثالی بلندی ہے۔ تو والصافات صفا کی بحث تھوڑی سی کھلی آج۔ اچھا یہ اتنی آسان تو نہیں تھی نا، یہ تو آپ گواہی دیں گے۔ یہ بحث ضروری تھی کہ کس طرح صفت کو ذات سے جدا متصور کیا جاتا ہے۔ ذہن کی ایسی تربیت، ایسی ریاضت جہاں سامنے جو ذات بیٹھی ہے وہ ذات نظر نہ آئے، اس کی صفات نظر آئیں۔ اچھا جب ایسا ذہن کا ملکہ پیدا ہو جائے، جب ایسی ذہنی ریاضت ہو، ایسی عقلی ریاضت ہو، عقل اتنی بالیدہ ہو، قلب اتنا بالیدہ ہو، شعور اتنا بالیدہ ہو، تب یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی آ جائے، اس کی اچھی صفت بھی آئینہ ہو کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اگر خدا نخواستہ بری صفت ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ غالباً اس سے پہلے صرف ایک بار میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ مطلب جو اب آپ کے سامنے یاد آگے عرض کر رہا ہوں ایک تسلسل کے ساتھ۔ کہاں پڑھا یہ بھی یاد نہیں، ایک مرتبہ صرف میں اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ بات اخلاق پیغمبر کی ہے، شأن خلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا کہ بعض عرفاء ایسے ہوتے ہیں، اہل ریاضت، اہل سیر و سلوک، اہل باطن، اہل تقوی، اہل ولا ایسے ہوتے ہیں، صوفیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے باطن کو دیکھ لیتے ہیں، باطن شناس۔ اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، ایسے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی دست بوسی کی ہے، قدم بوسی کی ہے، ان کے صحبت میں کچھ فیض اٹھایا ہے۔ تو میں تو مشاہدات بیان کر سکتا ہوں آپ سے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باطن شناس ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کو بڑا آدمی سمجھ رہے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ شخص تو اصلاً آدمی ہے ہی نہیں، اس کی اپنی باطن کی صورت بدل چکی ہے، بگڑ چکی ہے۔ تو جو معصوم ہے اس کا کیا مرتبہ، اور کتنا صبر کرنا ہوتا ہوگا معصوم کو۔ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے بیٹھنے والا کیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال، اخلاق پیغمبر۔ مشہور جنگ ہے جنگ خندق۔ عامر ابن عبد ود خندق پار کر کے ادھر آ گیا اور للکار رہا ہے، گستاخیوں پہ گستاخیاں کر رہا ہے، اور اصحاب کا مجمع بھی ساکت و جامد ہے، اور وہ للکار رہا ہے کون ہے تم میں سے جو آئے ہمارے مقابلے پر۔ دیکھیے آپ صرف جنگیں سنتے ہیں، جملے سنتے ہیں، میں ان جنگوں کے بیان میں بھی اخلاقی اور عرفانی نقطے عرض کر رہا ہوں۔ جنگ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ کوئی نہیں اٹھا سوائے ایک امیر المومنین کے، انا یا رسول اللہ۔ فرمایا اجلس انہو عامر، بیٹھ جاؤ وہ عامر ہے۔ آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کون جائے گا اس کے مقابلے پر؟ کوئی نہیں اٹھا۔ یعنی ویسے دوسرے دنیاوی میدانوں میں تو مقابلہ اور تقابل اور موازنہ سب کو سوچتا ہے، وہی کیوں ہم کیوں نہیں؟ بھائی وہی کیوں ہم کیوں نہیں؟ ارے رسول کہہ رہے ہیں کون ہے؟ من، یہاں بھی من ہے، یہاں بھی من ہے۔ من لہذا اس کے لیے کون ہے؟ کون ہے اس کے مقابلے پہ جائے؟ پھر حضرت علی علیہ السلام اٹھے، انا یا رسول اللہ، کہا اجلس انہو عامر، بیٹھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، اور ایک عجیب جملہ تھا، یہ ہے اخلاق پیغمبر کے متعلق وارد ہونے والا اعتراض، اس کا جواب۔ چونکہ اس کی گستاخی حد سے بڑھ گئی تھی،
تو آپ نے فرمایا من، بعض کتابوں میں من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پہ جائے؟ یہ پیغمبر کے اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہے، یہ سب و شتم نہیں ہے، ارے اس کا باطن بیان کر رہے تھے پیغمبر۔ اور یہ کہنے میں بھی اصحاب کے لیے ان کی بشریت نوازی تھی۔ میں بتا رہا ہوں، اب تم اسے ایک بہادر انسان سمجھ رہے ہو، وہ بہادر انسان نہیں ہے، وہ بس ایک قلب ہے۔ پیغمبر کی یہ آواز سن کے کوئی بھی جاتا تو سعادت مند ہوتا، مگر پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب اٹھے کہا انا یا رسول اللہ، کہا انہو عامر اجلس یا علی، کہا وَإِن كَانَ عَمْرًا، ہوا کرے عامر، انا علی ابن ابی طالب۔ بس بات یہ ہے کہ اپنے ذہن کی تربیت ایسے کریں کہ موصوف کی شناخت صرف نہ کریں، صفت کی شناخت کریں۔ یہ جملہ بڑی بحث ہے بھائی، یہ پوری کتاب لکھ سکتا ہے کوئی طالب علم اس پر۔ صرف موصوف کی شناخت نہ کریں، ذہن اتنا بالیدہ ہو، نظر ایسی دروں بیں ہو، نگاہ ایسی شرفکار ہو، دل ایسا روشن ہو کہ صرف موصوف کی نہیں صفت کی شناخت ہو جائے۔ اور بس ایک جملہ کہہ دوں، یہیں سے ربط مصائب کا بھی دے دوں گا، باتیں سب تشنہ رہ گئیں۔ اگر انسان صفت شناس ہو جائے جو اس کی شان ہے اصلی، موصوف کا پہچاننا تو حیوانات کا بھی کام ہے، صفت کا پہچاننا انسانی کمال ہے۔ کوئی بھی امامہ آبا قبا پہن کے آ جائے اور آپ اس کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں، کیونکہ صفت نہیں پہچانتے، علامتوں سے موصوف کی شناخت کرتے ہیں، علامتوں سے موصوف کی شناخت کرتے ہیں۔ نہیں، اگر صفت کی شناخت کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے تو دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بہت سے مسائل جو تاریخ ملت اسلامیہ میں کوئی بھی آیا مدعی بن گیا کہ میں بھی رہبری کر سکتا ہوں، میں بھی خلافت کا مستحق ہوں، میں بھی خلافت کا حقدار ہوں، یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ جو دنیاوی وسائل کے ذریعے سے موصوف کی شناخت کرتے تھے باطل میں مبتلا ہو گئے۔ جو صفت کو پہچانتا تھا اس نے کہا ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صفت کو پہچاننا، کوالٹی کو پہچاننا، ایٹریبیوٹ کو پہچاننا، کیریکٹرسٹک کو پہچاننا، بغیر میٹیریل آبجیکٹ کے ایبسٹریکٹ ایٹریبیوٹس کو پہچاننا، یہ وہ ملکہ ہے جو پیدا ہو جائے تو کبھی انسان باطل میں مبتلا نہ ہو۔ اور خانوادہ اہل بیت کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہاں تو بچے بھی ایسے ہوتے ہیں جو صفتوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، صفتوں کی لذتیں بیان کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ ہے کربلا میں، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی حد بلوغ و رشد تک نہیں پہنچا۔ اس سے مولا امام حسین پوچھتے ہیں
کیسی لگتی ہے موت تمہیں؟ کہتے احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ تو بچہ وہ ہے جو کم سے کم 13 برس کا ہے، ہائے حسین کا شیر خار بچہ۔ عشر یزا کے پہلے جمعے میں پوری دنیا میں روزے شیرخوار، روزے علی اصغر منانے کا اہتمام بہت سے لوگ کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اس عزا خانے میں اور یہاں پر 6 محرم کو آپ گہوارہ حضرت علی اصغر کی شبیہ نکالتے ہیں۔ اللہ آپ کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی یہ عبادت و ریاضت عزا قبول فرمائے۔ اس اصغر کا ہنر پہچانیں گے آپ؟ سنی اور شیعہ تمام کتابوں میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ابو طالب کے بیٹے کو موت سے نہ ڈرائے، میں تو موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا کوئی شیرخوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ علی نے۔ کس سن میں کہا تھا؟ جب آپ 60-62 سال کی عمر تھی آپ کی، یا 63 برس مکمل ہونے والے تھے، اس وقت کہا تھا۔ جملہ کہا ہے علی نے۔ اس جملے کی تشریح کوئی کر ہی نہیں سکتا جس طرح حضرت علی اصغر نے کی ہے۔ کیا کہا تھا مولا نے؟ میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے کوئی موت سے نہ ڈرائے، اس لیے کہ میں ابو طالب کا بیٹا موت سے تو اتنا مانوس ہوں جیسے کوئی شیر خار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ اس کی مکمل طور پر اس وصف کی، اس کیریکٹرسٹک کی، اس خصوصیت کی وضاحت کوئی بچہ ہی کر سکتا تھا، اور جس کمال کے درجے پر اس بچے نے کیا ہے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ بھوکا بچہ، پیاسا بچہ روتا ہے، چیختا ہے، بے چین رہتا ہے، جب ماں کا سینہ مل جاتا ہے تو مسکرا دیتا ہے۔ یہ کربلا ہے جہاں امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ جو تڑپ رہا تھا پیاس سے، یا غشی کے عالم میں رہتا تھا یا گریہ کرتا رہتا تھا، وہ بچہ کئی دنوں سے مسکرایا نہیں تھا، ماں کے سینے میں دودھ نہیں تھا، خیمے میں پانی نہیں تھا۔ آقا حسین کے ہاتھوں پر جب میدان میں آیا ہے اور شعبہ تیر آ کے اس کے گلے پہ لگا ہے، بچہ مسکرا دیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، ان واقعات کے ذہن میں نہ جانے کتنی عرفانی اور از راہ سیر و سلوک تربیتی حکمتیں ہیں، نکات ہیں، فضائل سے لے کر مصائب تک۔ ہر جزو میں انسان کے لیے فرد کی تعمیر و تشکیل، فرد کی ترقی اور فرد کا ارتقاء، اور پورے معاشرے کی تعمیر و تشکیل، پورے معاشرے کا ارتقاء، پورے معاشرے کی ترقی کے لیے اسباق ہی اسباق ہیں، درس ہی درس ہیں، چاہے فضائل کا بیان ہو چاہے مصائب کا بیان۔ یہ انسان ساز بیان ہوتا ہے، انسانیت ساز بیان ہوتا ہے، انسانی معاشرے کو فروغ دینے والا بیان ہوتا ہے۔ یہ بچہ ہے حسین کا۔ بس 2-3 فقرے کہوں گا، گریہ تو آپ کریں گے، یہ باتیں بھی درمیان میں کہنے کی۔ آقا کے ہاتھوں پر بچہ تیر سہشوبہ کھا کر مسکرایا، اور بچہ جیسے کوئی پرندہ پھڑپھڑاتا ہے، بچے نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھائے بابا کے گلے میں ڈال دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس تصور کریں اور گریہ کریں۔ حسین ہے، حسین کے ہاتھ میں بچہ ہے، بچہ شہید ہو گیا،
सूखे गले से चंद कतरे लहू के टपके। आका ने वो लहू के कतरे अपने हाथ में लिए। आप सुनते रहते हैं तमाम जाकिरीन से बयान, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई हुसैन। अगर ये कतरे खून नाहक के लहू आसमान की तरफ आए, कयामत तक फिर बारिश नहीं होगी। जमीन पे डालना चाहा, जमीन की फरियाद गोशे मासूम तक आई, आका अगर जमीन पर ये लहू आ गया, असगर का लहू, प्यासे असगर का लहू, फिर कयामत तक एक दाना रोईदा नहीं होगा। क्या लुत्फ और शफकत है, हुसैन की शफकत, हुसैन का करम, हुसैन का लुत्फ कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए। वो लहू जिसे न जमीन कबूल कर रही थी, न आसमान कबूल कर रहा था, लिया अपने चेहरे पे मला, अपने महासिन का खिजाब बनाया, कहा मेरे लाल इसी तरह अब तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह से मुलाकात करो। मुहर्रम की मजलिसें, 2-3 फ़िक्रे अर्ज कर लेने दीजिए अजीजों, 2-3 फ़िक्रे। हुसैन सुरखरू हुसैन, हुसैन सुरखरू हुसैन, इस कुर्बानी को हाथ पर लेकर ज़ेरे आसमान, मैं कहता हूं अपने अंदाज से नाज कर रहे थे। दूसरे जाकिरीन और शुआरा ने कहा है कि हुसैन ने सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, मगर 6 माहे असगर की ऐसी शहादत थी कि उन्हें भी एक इज़्तिराब लाहिक हुआ। 6 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा आगे बढ़े खैमे की तरफ, 7 मरतबा पीछे हटे। मैं कहता हूं इज़्तिराब नहीं था, हुसैन के कदमों में इज़्तिराब नहीं था। हुसैन तो कह रहे थे चश्मे फलक देख, ये बारे मुसीबत है, फिर भी कदमों में इज़्तिराब नहीं है। दरे खैमा पे रबाब खड़ी इंतजार कर रही हैं। हुसैन ये बारे मुसीबत संभाले हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, फिर पीछे हटते, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन।